تیری دیوانگی فرحات خان ایپیسوڈ 1 عمار اور مرال۔ عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، عمار اور مرال کی۔ انسان بھی کتنی عجیب شے ہے نا، جو ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے۔ غریب دولت، امیر سکون۔ اس دنیا میں سب کے پاس دکھ ہے، کوئی دکھ سے خالی نہیں، اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر انسان جو سب کچھ مل جائے تو وہ خدا کو یاد کرنا بھول جائے۔ مگر جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی آواز نہ اٹھائے تو سمجھ جاؤ کہ اسے کسی نے بری طرح توڑا ہے۔ دن تھا اتوار کا، وقت شام۔ مرال اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہتی تھی، وہ محبتوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ انایا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اس کے ساتھ پر کھڑی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کتابیں بھی پڑھنے نہیں دیتی؟ مرال، تم کتابیں کیوں پڑھتی ہو؟ انایا نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ کیوں نہ کہ کتابوں سے دل لگانا انسان سے دل لگانے سے بہتر ہے۔ مرال، یہ سالار سکندر، جہاں سکندر اور ارسل شاہ نواز کی محبتیں بے مثال تھی نا؟ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا؟ میں نے انسٹاگرام پر دیکھا ہے۔ پر ایک بات بولوں بہنا؟ ہاں بولو۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، تمہیں ملنا وہی پھپھو کا بیٹا عمار ہے۔ کس کا نام لے لیا تم نے؟ پورا موڈ خراب کر دیا میں۔ مرال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ موڈ کو چھوڑو، تیار ہو جاؤ، پھپھو آ رہی ہیں۔ آنے دو پھپھو کو، بولیں گی میری جگہ تمہارا ہی رشتہ دے دے اس کو۔ ویری فنی، اب اٹھ جاؤ۔ عمار کالے لباس میں ملبوس مرال کے گھر اپنی امی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ لمبا، سفید رنگ اور کافی ہینڈسم تھا۔ مرال بھاگتے ہوئے ایک پیر میں اپنی اور دوسرے پیر میں اپنے ابا کی چپل پہنے گیٹ کے پاس پہنچتی ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ سکون نہیں؟ صبح سے 5ویں بار آ گئے۔ وہ ہاتھ میں 2 کا سکہ لیے گیٹ سے اپنا ہاتھ پائے بڑھاتی تو دیکھتی یہاں تو پھپھو آپ! وہ حیرانی سے کہتی ہے۔ ویسے مرال، تم اپنی پھپھو کو مصیبت بولتی ہو؟ عمار اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اور آپ فقیر کو 2 روپے دیتی ہیں؟ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جی نہیں، وہ… چھوڑو بیٹا عمار، چلو۔ جی پھپھو آئے۔ امی بابا دیکھیں، پھپھو آئی ہیں اپنے ایک عدد عجوبے کے ساتھ۔ عجوبہ؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ جی آپ کسی 8ویں عجوبے سے کم ہیں کیا؟ مہرالنساء اور خالد صاحب کہتے ہیں شگفتہ، تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ عمار بیٹا اندر آؤ۔ السلام علیکم پھپھو، انایا سر پر دوپٹہ لیے کہتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بچی؟ بالکل ٹھیک۔ انایا آپی، آپ اتنے سلیقے سے رہتی ہیں، کچھ اپنی بہن کو بھی سکھائیں، عمار طنزیہ انداز میں کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ سلیقہ؟ مجھ میں کسی چیز کا سلیقہ نہیں، مرال قریب آتے ہوئے کہتی ہے۔ سلیقہ مند لوگ چپلیں الگ الگ نہیں پہنتے۔ وہ ایسا کہہ کر اندر چل دیتی ہے۔ عمار دیکھو بیٹا، تم نے اسے ناراض کر دیا ہے، شگفتہ بیگم نے عمار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مما آپ ٹینشن نہ لیں، میں اسے ابھی منا لیتا ہوں۔ وہ اندر کی طرف آ رہا تھا، سامنے سے مرال پانی سے بھرا گلاس اٹھا رہی تھی۔ تم تو ناراض ہوگی تھی نا؟ کس نے کہا؟ تم اندر آئی تو مجھے لگا تمہیں میری بات کا برا لگ گیا ہوگا۔ جی نہیں، میں پانی لینے آئی تھی تاکہ تم پر ڈال سکوں۔ کیوں؟ عمار نے حیرت سے پوچھا۔ تاکہ پھر تمہیں ابا کی قمیض پہنواتی اور کہتی، عمار تھوڑا سلیقہ سیکھ لو۔ مرال نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم قابل ہی نہیں ہو ہمدردی کی، چڑیل۔ عمار نے غصے میں کہا۔ چڑیل کس منہ سے بولا؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ہاں، گدھے جیسا۔ او، اس گدھے جیسے منہ پر کم سے کم 500 لڑکیاں فدا ہیں، عمار نے پورے اعتماد ہوتے ہوئے کہا۔ 500؟ خا خا خا، اس میں سے تم نے غلطی سے 5 لگا دیے، اصل میں 00 انڈا ہے۔ انایا کچن میں آئی تھی۔ مرال، امی نے کہا ہے چائے بنا کر لاؤ۔ میں؟ چلو بی بی چائے بنا کر لاؤ، ساتھ میں کچھ لے آنا، عمار نے ہنستے ہوئے کہا اور کچن سے چل دیا۔ ہاں ہاں، آپ کے لیے 56 بھوگ بنواؤں گی، اس لنگور کے انگور تو ایسی چائے بنا کر پلاؤں گی کہ آئندہ میرے نام سے کانپے گا۔ پھپھو چائے؟
مرال کہتے ہوئے آئی، میری بچی نے بنائی ہے تو اچھی ہی ہوگی، بس امی پی لیں۔ لگتا نہیں اس کو کام بگاڑنے کے علاوہ کام سنوارنا بھی آتا ہوگا، عمار نے کہا۔ عمار تم ہر وقت کیوں مرال کو تنگ کرتے ہو؟ شگفتہ بیگم نے کہا۔ شگفتہ تم چائے پیو، بچے مذاق نہیں کریں گے تو کون کرے گا، خالد صاحب نے کہا۔ عمار مزے سے چائے پی رہا تھا، ویسے چائے اچھی بنا لیتی ہے، اچانک اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، وہ واش روم کی طرف بھاگتا ہے۔ عمار کیا ہو گیا بیٹا؟ شگفتہ بیگم پریشانی سے کہتی ہے۔ پھپھو آپ ٹینشن نہ لیں، میں دیکھتی ہوں، مرال نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ وہ واش روم کے باہر پیٹ پکڑے کھڑا تھا۔ کیا مرال تم نے کیا ملایا تھا چائے میں؟ جمال کوٹا، وہ مذاق سے کہتی ہے۔ کیا؟ وہ ایسا کہہ کر دوبارہ واش روم چلے جاتا ہے۔ وہ تیز آواز میں کہتی ہے، گزارو پوری رات گزارو واش روم میں۔ عمار سلیقہ مند۔ انایا اتنے میں وہاں پہنچتی ہے۔ مرال اب تم نے کیا گڑبڑ کی ہے؟ کچھ نہیں، بس سلیقہ سکھایا، وہ چل ہو کر کہتی ہے۔ مرال کی بچی تم کبھی نہیں سدھرو گی، انایا اسے غصے میں کہتی ہے۔ پہلی بات، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تو میری بچی آسمان سے کیسے اترے گی؟ وہ ایسے کہہ کر چل دیتی ہے۔ عمار واش روم سے باہر نکل کر کہتا ہے، مرال تمہیں تو میں پورے سوٹ سمیت اس کا بدلہ لوں گا۔ کیا کیا ہے مرال نے؟ انایا آرام سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں انایا آپی، اسے تو میں خود ہی دیکھ لوں گا، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، اسے کوئی جہان یا سلار ہی لے جائے تو اچھا ہے۔ مرال اپنا کالا والا عبایا یہ مجھے دے دو، میں کل انٹرویو میں پہن کر جاؤں گی، انایا نے مرال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو نا وہاں کہیں رکھا ہوگا، مرال ہاتھ میں کتاب تھامے کہتی ہے۔ ہاں مل گیا، انایا نے کہا۔ مرال کبھی ان خوابوں کی کتابوں سے نکل کر کورس کی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو، وہ بھی پڑھ لیں گے، اس نے مذاق انداز میں کہا۔ مرال ایک بات بولوں، تھوڑی میچور ہو جاؤ، اس سے پہلے زندگی تمہارے لیے میچور ہو جائے۔ ہاں ہاں ہو جاؤں گی، تم سو جاؤ ورنہ آفس کے پہلے دن ہی لیٹ ہو جاؤ گی۔ صبح 8 بجے، بابا مجھے آفس ڈراپ کر دیں، انایا نے جلد بازی میں کہا۔ چلو بیٹا۔ انایا وہ نالائق مرال بیٹی کہاں ہے؟ ابھی تک اٹھی نہیں کیا؟ مہرالنساء نے کہا۔ نہیں امی، میں نے اٹھانے کی کوشش کی مگر نہیں اٹھ رہی وہ۔ اچھا چلو تم جاؤ، اللہ میری بیٹی کو کامیاب کرے، میں اس نالائق کو دیکھتی ہوں۔ مہرالنساء بیگم مرال کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، مرال اٹھ جاؤ، کیا آج بھی یونیورسٹی نہیں جانا؟ وہ یکدم اٹھتی ہے، سامنے کمبل میں پڑی کتاب نیچے گر پڑتی ہے۔ مما کتنا ٹائم ہو گیا، بابا چلے گئے ہیں کیا؟ اس نے بے فکری سے کہا۔ جی اب تمہارے انتظار میں تو نہیں رک سکتے تھے، میں عمار کو بلا دیتی ہوں، اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ نہیں اماں رہنے دے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، چپ چاپ تیار ہو مرال، میں عمار کو بلا رہی ہوں، کبھی بڑوں کی بھی سن لیتے ہیں۔ انایا انٹرویو دینے کے لیے کمرے میں بیٹھی تھی جب ہی عزیز سکندر کمرے میں آتے ہیں۔ مس انایا آپ ہیں؟ کافی کچھ لکھا ہے آپ کے بائیو ڈیٹا میں۔ جی جی میں ہی ہوں، انایا نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ میں عزیز سکندر، آپ کا باس، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سوری سر، میں غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ اوکے نو پرابلم۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو جاب میں کیوں رکھوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے میں اس قابل ہوں۔ یہ آپ کو لگتا ہے مس عنایہ، اگر میں کہوں ایسا نہیں ہے تو یہ آپ کی نظر ہے سر۔ اچھا آپ برقع پہن کر آئیں گے آفس میں؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی کوئی مسئلہ ہے سر؟ ہاں اگر آپ ایسے آئیں گی تو ہمارے کلائنٹس آپ سے راضی کیسے ہوں گے؟ مس عنایہ آپ کی بات بالکل درست ہے سر، مگر میں بندوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو تو ناراض نہیں کر سکتی نا۔ اگر آپ کو مناسب نہ لگے تو مجھے جاب نہ دیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، آپ کافی ٹیلنٹڈ ہیں، مجھے آپ کا حوصلہ اور خود پر یقین اچھا لگا، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ تھینک یو سر، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، عنایہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، عزیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرال عمار آ گیا ہے، جاؤ۔ امی آپ نے بھی کس کو بلا دیا؟ مرال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ کیسا ہے تمہارا پیٹ کا درد؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھتی ہے۔ بالکل ٹھیک، پر مرال اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا، لے لینا، فی الحال چلو مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ رستے میں
पंछी बेचने वाला खड़ा था। अमार, गाड़ी रोको, मुझको चिड़िया आज़ाद करवानी है। कभी सीधा चलो, बहुत मसला मसाइल है तुम्हारे साथ। रुको सीधे से, और सुनो, खुले पैसे हैं तो दे दो, मुझको चिड़िया आज़ाद करवानी है। वाह, आज़ाद तुम करो और पैसे मेरे, मुझे आज़ाद नहीं करनी। हद है अमार, मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें किसी पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो भी जानदार है, इन्हें भी जीने का हक है। वो हमें दवाएं देगी। अच्छा दादी माँ, ये लो, और आज़ाद करके जल्दी आओ, मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है। वो चिड़िया आज़ाद कर रही थी, मार गाड़ी में टेक लगा इसे देख रहा था। वैसे बुरी नहीं है, आज इसे मराल पहली दफा अच्छी लगी थी। यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही मराल देखती है एक खजूर इकट्ठा है। वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का हैवी बाइक लिए खड़ा था, एक लड़की को ठोकर मार दी थी और अब इसे ही कसूरवार ठहरा रहा था। ओ भाई साहब, वो गुस्से से कहती है। बाइक में काले पैंट शर्ट में, गले में सोने की चेन, हाथ में अंगूठी, लंबी काली फ्रेंच दाढ़ी, काली गहरी जिसमें चश्मे का पर्दा था। उसके हाथ में नस्वार का जंजाल था, सीना वसी और कद लंबा था। वो ज़ेब जहाँ ज़ेब था। वो जिद्दी था, इसे जो चीज़ पसंद आ जाए उसे पाकर रहता था। क्या हुआ, अब कौन सी चिड़िया चहचहा रही है? उसने मुड़ते हुए कहा। मैं चिड़िया नहीं, मैं वो शय हूँ जो आप जैसे लोंडू को तारे दिखाए। आपको आपकी औकात दिखाने की हैसियत रखती हूँ, मराल ने यकदम कहा। उसने जब मराल को देखा तो वो इसमें खो गया था। मराल की पहली झलक इसकी जान ले गई थी। लड़की को गिराते हो और अपनी गलती नहीं मानते। पूरी यूनिवर्सिटी हैरान थी कि सुहेब जहाँ सेब ने माफ़ी मांगी, वो भी एक लड़की से। इसे लड़कियां पसंद नहीं थी। मराल उस लड़की को उठाकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ती है। सुहेब भी हाथ में चाबी घुमाते हुए मराल के पीछे चल देता है। अनाया घर में दाखिल होती है। अनाया, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? मेहरुनिसा ने पूछा। अम्मी, बहुत अच्छा, कल से ज्वाइन करना है। मुझे पता था मेरी अनाया बहुत लायक है, मगर बेटा एक बात याद रखना, उस माहौल में अपने दामन को बचा कर रखना। लड़कियों की कच्ची उम्र की गलतियां इनकी जिंदगी पर का अजाब बन जाती है। जी अम्मी, मैं वाकिफ हूँ इन चीज़ों से। आप फिक्र ना करें, मुझे ये दुनिया की रंगीनियां मानूस नहीं कर सकती। काश वो मराल भी तुम्हारी तरह समझदार होती। मेरे इंसान ने नायक के सर पर हाथ रखते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मम्मा, खाना। मराल गेट खोलते ही चीखी थी और अपना बस्ता बिस्तर पर फेंक कर वहीं करवट उल्टा लेट जाती है। तुम्हारा क्या हुआ? सुना था इंटरव्यू देने गई हो। मराल ने पलटते हुए तजस्सुस से पूछा। हाँ, हो गई है सिलेक्शन, कल से ज्वाइन करना है। वैसे तुम भी पागल हो, आप भी फजूल में जॉब करनी है। मेरी तो पढ़ाई ख़त्म हो जाए, फिर मैं जी पढ़ के किताबें पढ़ूंगी। मराल, जब मैंने 4 साल लगाकर डिग्री हासिल की है तो इससे सजा कर तो नहीं रखूंगी, और वैसे भी लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती, मराल ने हंसते हुए कहा। ज़ुहैब काली बनियान और ट्राउज़र पहने पुशअप मार रहा था। इसके ख्यालों में वही लड़की थी। वो उसका नाम तक नहीं जानता था, वो सिर्फ इसे सोच रहा था। वो बेसाहता क्या उठता है। तुम पहली लड़की हो जिसने ज़ुहैब जहज़ेब के दिल में जगह कर ली है। ना जाने क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ तुम्हें।